کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ میرے ساتھ کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ میرا بلاؤز چھوڑیں۔ نمرا نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، ورنہ وہ جنونی انسان اس کا بلاؤز ہی پھاڑ دیتا۔ اٹھو، چلو اور ابھی میرے بچے کو فیڈ کراؤ۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ سرخ آنکھوں سے حیدر ملک نے نمرا کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اسے شروع سے ہی حیدر ملک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، جلدی کرو۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے نہ جانے اس کے ساتھ کیا گزرے گا۔ تب نمرا بولی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے نا حیدر؟ میرا بازو چھوڑیں۔ میں ارحان کو کیسے فیڈ کرا سکتی ہوں؟ تم میرے بچے کو دودھ کیسے نہیں پلا سکتی؟ حیدر نے کہا، جب تم اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو، اس کی طرح سہاگ رات کے لیے سیج سجا سکتی ہو، تو ماں بن کر میرے بچے کو بھی فیڈ کرا سکتی ہو۔ چلو، شاباش، جلدی کرو، اپنے بلاؤز کے بٹن کھولو۔ میں ارحان کو لے کر آ رہا ہوں، میرے سامنے اسے فیڈ کراؤ گی اور میں دیکھتا ہوں وہ اپنی بھوک کیسے نہیں مٹاتا۔ یہ سن کر نمرا کی جان ہی نکل گئی۔ وہ شادی کے لیے کبھی راضی نہیں تھی، مگر اس نے یہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے بھانجے ارحان کی خاطر کیا تھا۔ اس کے آنسو ابھی تک خوش نہیں ہوئے تھے اور اب اس کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ حیدر کی باتیں سن کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے بات کرے۔ وہ ابھی تک اس رشتے کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائی تھی جو اچانک اس پر تھوپ دیا گیا تھا۔ وہ اسے دل سے قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حیدر ارحان کو اٹھا لایا۔ نمرا نے پہلے ہی اسے فیڈر پلا کر سلا دیا تھا اور وہ ارحان کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کپڑے بدل کر ارحان کے ساتھ ہی سو جائے، کیونکہ اسی کی خاطر اس نے شادی کی تھی، حیدر کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ جیسے ہی وہ سلا کر آئے گی، ارحان دوبارہ جاگ کر رونا شروع کر دے گا۔ حیدر سے تو اسے شروع سے ہی خوف آتا تھا، جب سے وہ اس کی بڑی بہن ناصرہ کا شوہر تھا۔ وہ شروع سے ہی تیز غصے والا تھا، اس لیے نمرا اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرا جاتی تھی، اور اب وہ ایک عجیب و غریب صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ حیدر ملک جب ارحان کو کمرے میں لایا تو وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس نے لا کر نمرا کی گود میں بٹھا دیا۔ میرے سامنے ہی میرے بچے کو فیڈ کراؤ گی؟ حیدر نے کہا۔ اٹھو، بلاؤز کے بٹن کھولو، تم نے اسے بھوکا کیوں سلا دیا ہے؟ یہ سن کر نمرا کا رنگ فک ہو گیا۔ اب خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے عروسی بلاؤز کے سامنے بند بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ کیسی گھٹیا ہے؟ اب میں شرم و حیا ہے یا نہیں؟ پلیز مجھے چھونا بند کریں۔ آپ بار بار مجھے کیوں ٹچ کر رہی ہیں؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ خود اس سے کیسے بچائے۔ اب بلاؤز کے سامنے کے بٹن کھل چکے تھے۔ نمرا نے ارحان کو بستر پر لٹا دیا اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ وہ حیدر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے میرے بچے کو بستر پر لٹا دیا؟ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ غصے سے بولا۔ تب تک وہ اس کے سارے بٹن کھول چکا تھا۔ بڑی مشکل سے نمرا نے اسے زوردار دھکا دیا۔ چند لمحوں کے لیے حیدر اس کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ 27 سال کا ایک بھرپور جوان مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہاتھ بڑھاتا، نمرا کمرے سے بھاگ چکی تھی۔ حیدر نے اسے بھاگتے دیکھا تو پیچھے لپکا، مگر وہ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ پوری طرح رو رہی تھی اور خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سینے پہ حیدر کے ناخنوں کی خراشیں بن چکی تھیں۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور زور سے پیٹا گیا۔ نمرا، فوراً دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا، میرا بچہ رو رہا ہے۔ جس انداز سے وہ دھاڑا، نمرا کی جان ہی نکل گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ حیدر اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔
اچانک دروازہ کھل گیا۔ اس نے لاک لگایا تھا مگر شاید حیدر کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ وہ اندر آ گیا۔ نمرا دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے لگی۔ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ حیدر نے کہا۔ تم میرے غصے سے واقف نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے شرم آتی ہے، نمرا کانپتی آواز میں بولی۔ تو آج میں تمہاری ساری شرم اتار کر رکھ دوں گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے کمرے میں لے آیا اور بستر پر پٹخ دیا۔ ارحان کو اس کی گود میں ڈال کر بولا، چلو اسے فیڈ کراؤ۔ وقت گزرتا گیا تو اسے اپنے ٹانکوں پہ ہلکا ہلکا درد محسوس ہونے لگا مگر آہستہ آہستہ وہ درد شدت اختیار کرتا گیا۔ کبھی کبھی تو تکلیف اس قدر بڑھ جاتی کہ وہ تڑپنے لگتی۔ فوراً اسے اسپتال لے جایا جاتا مگر جس لیڈی ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا اس نے معاملے کو معمولی سمجھ کر ویسے ہی رہنے دیا اور دوبارہ ٹانکے لگا دیے۔ ناصرہ نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ 2-3 دن بعد جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کوتاہی اس کی اپنی ہی ہے۔ اس لیے اسے ناصرہ کو معمولی سا پین کلر دے کر گھر بھیج دیا۔ 1.5 مہینے بعد انفیکشن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ناصرہ درد کی شدت برداشت نہ کر سکی اور جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس لیے ناصرہ نے معمولی سا پین کلر دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ 1.5 مہینے بعد انفیکشن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ناصرہ درد کی شدت برداشت نہ کر سکی اور جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ حیدر کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی انتقال کر چکی ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اسے تو بس درد ہوتا تھا اور لیڈی ڈاکٹر نے کئی بار پین کلر دیا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ حیدر کسی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ڈاکٹر کی غفلت سے کچھ اندر رہ گیا تھا، اسی وجہ سے انفیکشن بڑھتا گیا۔ اگر آپ وقت پر کسی اور ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیتے تو شاید آپ کی بیوی کی جان بچ جاتی۔ حیدر نے اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت برا بھلا کہا، شور مچایا مگر ان باتوں کا کیا فائدہ تھا؟ ناصرہ تو جا چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا ایک چھوٹے بچے کی طرح۔ اس کا بیٹا نانی کی گود میں رو رہا تھا۔ کبھی اسما بیگم اسے بہلانے کی کوشش کرتی اور کبھی نمرا ننھے ارحان کو گود میں لے کر چپ کرانے کی کوشش کرتی۔ نمرا خود بھی زیادہ بڑی نہیں تھی، بس 11ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ مگر ارحان منہ میں فیڈر لینے کو تیار ہی نہ تھا، بس روتا ہی جا رہا تھا۔ چند دن تو حیدر کو بھی ہوش نہ رہا۔ وہ اپنے گھر بھی نہیں جاتا تھا، کہتا تھا گھر جاتا ہوں تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ شادی سے پہلے وہ چچا کے ساتھ رہتا تھا، پھر شادی کے بعد الگ گھر لے لیا تھا۔ اب تنہا گھر میں رہتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی لگتا ہے ناصرہ کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ناصرہ ناصرہ کہتے ہوئے کمروں کے دروازے کھول کر دیکھتا اور جب وہ کہیں نظر نہ آتی تو وہ زور و قطار رونے لگتا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ دوبارہ اپنی فیکٹری جانے لگا۔ روزانہ اسما بیگم کے گھر آتا، کچھ دیر ارحان سے پیار کرتا اور چلا جاتا۔ ارحان اب نمرا کا کچھ عادی ہو گیا تھا، حالانکہ نمرا زیادہ دیر اسے نہیں سنبھال پاتی تھی۔ وہ چلی تنگ آ کر اپنی والدہ کے حوالے کرتی تھی۔ امی یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، راتوں کو سونے نہیں دیتا، صبح کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسما بیگم ہی ارحان کو سنبھالتی تھی مگر وہ بھی بوڑھی تھی اور تھک جاتی تھی۔ آخر کار انہوں نے حیدر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ ارحان کو گود میں بٹھائے پیار کر رہا تھا کہ اسما بیگم بولی، بیٹا نمرا بھی چلی جائے گی اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں کہ بچے کو سنبھال سکوں۔ ہم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے، تم اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لو۔ نظریں چرا کر یہ بات کہی گئی کہ کہیں داماد کو برا نہ لگے، کیونکہ وہ بہت غصے والا تھا۔ تو اب آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے؟ حیدر تلخی سے بولا، اگر یہی بات ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسما بیگم نے کہا، میں اس کی نانی ہوں، یہ میری اولاد کی نشانی ہے، مگر اس عمر میں اسے سنبھال نہیں سکتی۔ بیٹی کا اتنا بڑا صدمہ مجھے بھی لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی
زیادہ دن جی نہیں سکوں گی، بس یہی چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں نمرہ کی شادی کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میرا گھر بالکل ویران ہو گیا ہے۔ حیدر کو یہ محسوس ہوا کہ انہیں صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے، اس کے بیٹے کی نہیں۔ اسی دوران ارحان اس کی گود میں رونے لگا۔ حیدر کو بچوں کو چپ کرانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ گھبرا کر وہ بولا، آنٹی دیکھیں کیوں رو رہا ہے، پہلے اسے پلیز چپ کرائیں، کہیں ایسا اسے بھی کچھ نہ ہو جائے۔ ناسا بھی اسی طرح رو رہی تھی جب وہ مرنے والی تھی۔ یہ سن کر اسما بیگم گھبرا گئی۔ اسی وقت نمرہ کمرے سے باہر آئی اور بولی، حیدر بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بس بھوکا ہے، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو۔ وہ ارحان کو اٹھا کر سینے سے لگا کے ٹہلنے لگی تو وہ چپ ہو گیا۔ اسما بیگم بولی، یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے، ماں کے دودھ کا سکون نہیں ملتا اس لیے روتا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمرہ کو بچے کے ساتھ دیکھ کر حیدر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کو نمرہ کی شادی کی فکر ہے نا؟ اس نے کہا، تو اسے مجھ سے بیعت ہے، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو بھی ماں مل جائے گی۔ اسما بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ میں چند دن میں سوچ کر جواب دوں گی، مگر جب نمرہ سے بات کی گئی تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ میں حیدر بھائی سے کبھی نہیں شادی کروں گی، مگر اسما بیگم کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ آخر کار دل کا دورہ پڑا۔ نمرہ نے گھبرا کر رات 3 بجے حیدر کو فون کیا۔ وہ فوراً آ گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ماں کے اصرار اور مجبوری میں نمرہ نے حیدر سے نکاح کر لیا، مگر 2 دن بعد ہی اسما بیگم کا انتقال ہو گیا۔ شدید صدمے میں نمرہ رو رہی تھی، مگر تدفین کے فوراً بعد حیدر نے کہا کہ اب میرے گھر چلو۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا کہ کمرے میں تمہاری بہن کا روسی لباس رکھا ہے، وہی پہن کر تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر نمرہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ ماں کو گزرے بھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ حیدر بھائی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہیں تو پہلے ہی میری بیوی بننے کا شوق تھا، آج اپنا شوق پورا کرو۔ وہ خوف زدہ ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ عروسی لباس پہن لیا، آنسوؤں کے ساتھ ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی کہ ارحان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً باہر آئی تھے، فیڈر تیار کیا، بچے کو بلایا اور وہیں لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر حیدر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ سچ بتاؤ کہ تم نے تو میری بیوی کو نہیں مارا، تمہیں ہماری محبت سے جلن تھی، تم کہتی تھی کہ دعا کرو میرا شوہر بھی حیدر جیسا ہو۔ نمرہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ بنوں گی بالکل ویسے ہی جیسے ناصرہ بنی تھی، تم اسے دودھ پلاؤ گی اور میرے سامنے پلاؤ گی۔ میں کنواری ہوں، میں ارحان کو کیسے دودھ پلا سکتی ہوں؟ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ کیوں نہ کروں؟ وہ بولا، جب تم اپنی بہن کی جگہ بیٹھ سکتی ہو، اس کے کپڑے پہن کے دلہن بن سکتی ہو، تو میرے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہو۔ میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ تم سے اپنی بھوک مٹائے گا اور میں بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بٹن کھولنے لگا، مگر نمرہ خود کو چھڑا کر بھاگ گئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ دروازے کا تالا شاید چابی سے کھل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، نمرہ کے ہوش اڑ گئے۔ آج میں تمہاری ساری شرم ختم کر دوں گا، وہ بولا۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے آیا، بستر پر دھکا دے کر لٹا دیا۔ ارحان ابھی تک رو رہا تھا۔ خود دودھ پلاؤ گی یا میں پلاؤں؟ نمرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ارحان کو سینے سے لگا دیا، مگر شدید شرم محسوس کر رہی تھی۔ بستر پر پڑی چادر اس نے خود پر اوڑھ لی۔ ارحان دودھ پینے لگا تو وہ خوف و گھبراہٹ کے عجیب عالم میں تھی، آنکھیں بند تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحان دودھ پینے لگا تو وہ خوف اور گھبراہٹ کے عجیب عالم میں تھی، آنکھیں بند تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ حیدر الماری کے پاس گیا، زور سے پٹ کھولا اور بیئر کا کین نکالا، 2 گھونٹوں میں خالی کر کے زمین پر پھینک دیا۔ کین دیکھ کر نمرہ کی جان نکل گئی۔ جلدی اس کی بھوک مٹا دو، پھر تمہاری سہاگ رات بھی رنگین بناؤں گا، اس کے بعد تم میری بھوک مٹاؤ گی۔ جب تک میں سیراب نہ ہو جاؤں
तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का। अब वो शिद्दतें भी बर्दाश्त करो जो वो बर्दाश्त करती थी। वो तो मेरी मोहब्बत थी, मगर तुमसे मेरे जुनून का निशाना बनूंगी। अरहान सोच चुका था। हैदर ने आहिस्तगी से नम्रा की गोद से बच्चे को लिया और उसके झूले में लटा दिया। नम्रा खुद को छुपाने ही लगी थी कि हैदर ने एक झटके से लिहाफ खींच लिया और नशे में उस पर गिर पड़ा। वो इस पर हावी हो चुका था। वो बार बार इल्तिजा करती रही, मगर वो नशे में पागल हो चुका था। जब नशा हद से बढ़ा तो वो करवट बदल कर सो गया और नम्रा की सिसकियाँ कमरे में गूंजती नहीं। वो बेतहाशा रो रही थी। गुस्सा और बेबसी उसके वजूद में भर गई थी। उसे नींद ना जाने का बाई सुबह अरहान के रोने पर उसने सूजी आंखें खोली, बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आ गई। पीड़े बनाया क्योंकि हैदर बेहोश पड़ा था। किचन में आकर फिर रोई। फिर अरहान को सुला दिया। अलमारी से बहन के कपड़े निकाले, नहा कर रोते हुए पहने और लाउंज पे आकर बैठ गई। उस दुनिया में अब उसका कोई नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मुलाजमा थी। आप यहाँ? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ और अब उनकी बीवी हूँ। 2 दिन पहले हमारा निकाह हुआ है। मैं अपने भांजे को पालने आई हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। मुलाजमा चुपचाप काम में लग गई। नम्रा ने नाश्ता किया, घर साफ। मुलाजमा चली गई। दोपहर 2 बजे हैदर की आंख खुली। बिस्तर पे टूटी चुनियाँ देखकर रात की सब बातें याद आ गई। उसे शदीद नदामत हुई। नाश्ता के बाद से उसे गुस्से के दौरे पड़ते थे। जुनून और डरता तो वो बिल्कुल मामूल पर आ जाता। वो बाहर आए तो निम्रा उसे देखकर काम गई। घड़ी बैठा तो फौरन उठकर चली गई। प्लीज़ मेरे साथ कुछ ना कीजिएगा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मुझसे डरो मत। रात को जो हुआ वो होश में नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो बिना नाश्ते किए फैक्ट्री चला गया। रात को वापस आया तो अरहान को गोद में लेकर नासरा की तस्वीरें दिखाने लगा। आंसू बहने लगे। नम्रा डरते डरते आई। खाने का पूछा। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। कुछ देर बाद वो अरहान को नम्रे की गोद में ढक कर बोला, यहाँ सो सकती हो। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ ना हो। नम्रा ने सुख का सांस लिया, मगर उसे खबर ना थी ये जुनून फिर लौट आएगा। कुछ दिन बाद वो आया तो किचन में नम्रा नासरा को सूट पहने पहले काम कर रही थी। एक लम्हे को उसे नासरा दिखाई दी। फिर गुस्सा भड़क उठा। उसने नम्रा का बाजू पकड़ा, कपड़े फाड़ दिए, सामने रखी छुरी उठाकर उसके गले के नीचे रख दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के कपड़े पहनने की? वो रोती रही। उसने जुनून में उसके सीने पर नासरा लिख दिया। नम्रा से सख्ती रही। वो उसे उठाकर कमरे में ले आया। अरहान लाउंज में झूले पे सो रहा था। वो निम्रा पर अपना जुनून निछावर करता रहा। जब होश में आया तो अरहान रो रो के नढालता। नम्रा खुद को उससे छुड़ाकर भागी। दर्द से चूर दूसरे की एक कमरे की कुंडी लगानी चाहिए, मगर बच्चे के रोने पर उसका दिल बेसीज किया। उसने अरहान को उठाकर सीने से लगाया, दूसरे कमरे में ले गई, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। अरहान गोद में आकर चुप हो गया, मगर वो अब भी भूखा था। वो सो चुका था। नम्रा वॉशरूम में गई, शावर खोल लिया। वो मुसलसल रोती रही, अपने वजूद से उस शख्स के नमस को मिटाने की कोशिश करती रही। उसे तो वैसे ही खून से बहुत खौफ आता था। घर में जब उसने किचन में नया नया खाना बनाना सीखा था तो अक्सर प्याज टमाटर काटते हुए उसकी उंगली में छुरी सी हल्की सी खराश लग जाती और वो आसमान सर पे उठा लेती। ज़रा सा दर्द भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था, और अब जो दर्द उसे मिला था वो नहाते हुए उसने एक एक नज़र अपने सीने के मकाम पर डाली तो मज़ीद फूट फूट के रोने लगी। जिस बहन से वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी उसी का नाम उसके सीने पर गंदा था, और अब भी तक वहाँ से खून रस रहा था। हैदर का खौफ उस पर मुसल्लत हो चुका था, जो शायद उस पर रहम खाने के लिए तैयार ही ना था। जब वो कमरे में आई तो सोया वो अरहान से सिक्कियाँ भर रहा था। वो जल्दी से उसके पास गई और उसके साथ लेट गई। कमरे का दरवाज़ा खोलने से उसे खौफ आ रहा था कि कहीं हैदर ना आ जाए। जैसे ही उसने अरहान को अपने सीने से लगाया, वो एक मासूम बच्चे की तरह मुंह खोलकर गोया माँ की मोहब्बत और ग़ज़ा तलाश करने लगा। ये बच्चों का फितरी अमल होता है। शायद वो निम्रा को ही अपनी माँ समझ चुका था। कुछ सोचते हुए नम्रा ने एक नज़र अरहान को देखा, फिर एक गहरी सांस खारिज करके उसने अपनी कमीज़ ऊपर कर ली। वो इसे अब ये करना नहीं चाहती थी, मगर अरहान की खातिर उसने एक बार फिर उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसके वजूद में अभी किसी बच्चे की ग़ज़ा मौजूद नहीं है। मगर फिर भी वो दूध पीने लगा। उसी लम्हे पहली बार उसने ये दुआ की कि काश वो वाकई उसकी माँ बन जाए और अरहान अपनी भूख उससे मिटा सके। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरा वजूद दर्द से चूर था, मगर कमरे में कोई पिन किलर मौजूद ना था। अरहान भी उसी तरह सो चुका था और वो भी इसी हालत में आंखें मूंदते गई।
وہ کتنے ہی گھنٹے سوتی رہی، اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ رات 2:45 اسے بلند آواز میں رونے کی آواز سنائی دی۔ نمرہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کے گھڑی پر نظر ڈالی تو 3:45 بج رہے تھے۔ ارحان ابھی سو رہا تھا۔ اپنے درست کر کے وہ اٹھی اور آواز حیدر کی تھی، مگر وہ کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھولے کر باہر جائے اور دیکھے، مگر اس جنونی شخص نے اسے خوف آ رہا تھا۔ حیدر کی حالت اب کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ شاید یہ ناصرہ کی موت کا صدمہ تھا جس کی وجہ سے اسے یوں دورے پڑنے لگتے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ سامنے لاؤنج پہ زمین پر بیٹھا حیدر اپنے بال نوچ کر رو رہا تھا اور بس یہی کہہ رہا تھا، میں نے یہ کیوں کیا، مجھے غصہ آ ہی کیوں جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھری تھی جسے وہ اپنی کلائیوں پہ بے وجہ کٹ لگا رہا تھا، خود کو اذیت دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نمرہ گھبرا گئی، کہیں وہ اپنا سینہ کاٹ لے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ایک اکیلی معصوم لڑکی، اس وقت اسے کہاں اسپتال لے جاتی۔ ڈر کے مارے وہ باہر آئی اور بولی، آپ کیا کر رہی ہیں حیدر؟ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ دور کھڑی ہو کر بولی تھی کہ تاکہ اگر وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھے تو وہ فوراً دروازہ بند کر سکے، مگر حیدر اسے دیکھ کر مزید رونے لگا۔ اس نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ اس کے دونوں بازوؤں پر زخموں کے نشان تھے، مگر مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے اپنی کیفیت میں سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہوں۔ اس دن تو میں نشے میں تھا، مگر آج تو نہیں۔ پھر بھی کیوں؟ میرا دماغ میرے قابو میں ہی نہیں رہتا۔ وہ رو رو کے سب کچھ کہتا جا رہا تھا اور نمرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آگے بڑھ کے اس نے چھری اٹھائی اور کچن میں چھپا دی۔ پلیز آپ میرے کمرے میں آ جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور ارحان کا کیا ہوگا؟ میری ماں مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی ہے، مجھے نہیں پتا میرے نصیبوں میں کیا لکھا ہے۔ شاید میری موت آپ کی ہی کے ہاتھوں لکھی ہو، مگر مجھے اپنی بہن کی آخری نشانی کی فکر ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ارحان کو کیا ہوگا؟ حیدر اٹھ کر کھڑا ہوا تو نمرہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر کے دونوں بازو خون سے لت پت تھے۔ وہ اس کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں تو ناصرہ کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر ناصرہ کے نام پر جا ٹھہری جو نمرہ کے سینے پر لکھا تھا اور جہاں سے ابھی تک خون برس رہا تھا، جس کی وجہ سے قمیص کا رنگ بدل چکا تھا۔ دیکھو میں نے تمہیں اذیت دی ہے نا، اس کے بدلے میں نے خود کو بھی زخمی کر لیا ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بولتا جا رہا تھا اور پھر کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمرہ اس وقت اس کے کمرے میں نہیں گئی بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، ارحان کے لیے فیڈر بنایا اور اسے پالنے لگی، اور ساتھ ساتھ سوچتی بھی رہی کہ اگلی صبح حیدر بستر پر پڑا تھا، بخار میں تپ رہا تھا۔ نمرہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ گئی اور اس کے بازوؤں پہ جمی ہوئی خون صاف کیا، پٹیاں باندھی، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا، دوا دی اور اسے سلا دیا۔ اسی دوران اسے اپنے ایک دوست کا خیال آیا جس کے والد ایک ماہر نفسیات تھے۔ اس نے دوست کو ساری بات بتائی تو وہ بولی، میں اپنے والد سے ذکر کروں گی، پھر جو وہ کہیں گے میں تمہیں بتاؤں گی۔ فون بند ہوا ہی تھا کہ ارحان پھر سے رونے لگا۔ وہ فیڈر پلا رہی تھی مگر وہ بار بار اس کے سینے کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے ماں کے وجود سے غذا چاہتا ہو۔ کچھ سوچ کر نمرہ نے ایک نظر حیدر پہ ڈالی جو اوندھے منہ سو رہا تھا۔ اس نے ارحان کو اپنی عادت پوری کرنے کے لیے پھر سے اپنے سینے سے لگا دیا۔ 15 منٹ گزرے تھے کہ نمرہ کو محسوس ہوا جیسے قدرتی طور پر دودھ آنے لگا ہے۔ وہ چونک گئی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے گھبرا کر خود کو دیکھا، واقعی اس کی وجود سے بچے کی غذا آ رہی تھی۔ ارحان ابھی سیر نہیں ہوا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگا جس کی آواز پہ حیدر بھی جاگ گیا۔ نمرہ فوراً خود کو چھپانے لگی مگر ارحان روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ حیدر نے کہا، کیا تم اسے پھر سے دودھ پلا رہی تھی؟ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر تم کسی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پھر تم نے اسے اپنے سینے سے کیوں لگایا ہے؟ نمرہ ہچکچاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا حیدر، مگر مجھے واقعی دودھ آنے لگا ہے۔ حیدر کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ایک بار پھر ارحان اس کے سینے سے لگا دودھ پی رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے دور نہ کر پا رہی تھی۔ حیدر حیرت سے مسکرا کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں تم نے کوئی دوا تو نہیں لی؟
وہ بولی نہیں، میں گھر سے باہر ہی کہاں جاتی ہوں۔ حیدر کو فکر لاحق ہو گئی، کہیں دودھ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے۔ وہ خود اسے زبردستی الگ کرنے لگی، مگر اسی وقت حیدر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ نمرہ اس قدر حواس باختہ تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی۔ نمرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں ماں نہیں، یہ بچہ میری بہن کا ہے، مگر پھر بھی مجھے دودھ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو گئی، ایسا کسی کو دودھ نہیں آ جاتا، پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ نمرہ نے سب کچھ بتا دیا، ٹیسٹ کیے گئے، اور جب سب ٹیسٹ رپورٹس بالکل صاف آئیں تو ڈاکٹر مسکرا کے بولی، نمرہ بیٹا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ قدرتی عمل ہے۔ بچے کے مسلسل رجوع کی وجہ سے آپ کے دماغ نے سگنلز بھیجنا شروع کیے، ہارمونز متحرک ہوئے، اور آپ بالکل اسی طرح اسے دودھ پلا سکتی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ حیدر یہ سن کر اس قدر حیران تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ نمرہ بے خود خوش ہو گئی۔ اب حیدر بھی اس بات پر خوش تھا کہ واپسی پہ حیدر نے گاڑی گھر کی طرف موڑنی چاہیے تو نمرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پلیز حیدر، گاڑی اسی ہسپتال کی طرف موڑ دے، سائیکالوجسٹ ہے سامنے ہی اسپتال تھا۔ حیدر نے کہا، وہاں کیوں جانا ہے؟ نمرہ نے کہا، پلیز میری بات مان لیجیے، ارحان کی قسم ہے آپ کو، مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کیجیے گا۔ جب اس کے کمرے میں اپائنٹمنٹ تھی تو نمرہ بھی اس کے ساتھ گئی۔ ابتدا میں وہ کچھ ہچکچا۔ نمرہ کے کہنے پہ حیدر نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا کہ اسے اپنی بیوی سے کتنی محبت تھی۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیں بھی دیں جن کے اثر سے وہ پرسکون ہو کر سب کچھ بیان کرتا رہا۔ پھر روتے روتے اچانک خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے حیدر کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اس کے اندر غصہ حد سے زیادہ موجود تھا۔ بیوی کی حادثاتی موت کے بعد اس کا ذہن اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے اسے دورے پڑنے لگے۔ لاشعوری طور پہ وہ اپنی دوسری بیوی کو اس کی موت کا قصوروار سمجھ کر اس پہ ظلم کرتا رہا، مگر جب وہ نارمل ہوتا تو شدید شرمندگی اور گہرا دکھ اسے گھیر لیتا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ علاج 5 سے 6 ماہ کا ہے۔ اگر وہ دوائیں باقاعدگی سے لے اور خود کو ہوش رکھنے کی کوشش کرے تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ خاموشی سے یہ سب سن کر حیدر باہر آ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اسے کوئی پینک اٹیک نہیں آیا۔ نمرہ اسے باقاعدگی سے دوائیاں دیتی رہی، بلکہ ہر رات خود جا کر دوا دیتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ایک دن بھی ناگا ہو گیا تو اس پہ دوبارہ سختی آ سکتی ہے۔ آج بھی ہر رات کی طرح وہ دودھ کے گلاس کے ساتھ دوا لے کر کمرے میں گئی تو ارحان حیدر کی گود میں کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، حیدر نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ نمرہ نے ہچکچاتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو حیدر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ کبھی کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ارحان کھیل رہا تھا اور اس نے ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا۔ وہ ہر وقت مما مما کہتا رہتا۔ حیدر نے ذرا خفگی سے کہا، کہ تم نے اسے مما کہنا سکھایا ہے، بابا کہنا نہیں سکھایا؟ کیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بنوں؟ نمرہ فوراً بولی، نہیں نہیں، یہ تو بچوں کی زبان ہوتی ہے، بس آوازیں نکالتا ہے، میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ وہ اب بھی اسی طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے فوراً صفائی دینے لگی، مگر حیدر اندر ہی اندر چاہتا تھا کہ اس کے اور نمرہ کے درمیان رشتہ بہتر ہو۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ جب ارحان کو بھوک لگی تو وہ نمرہ کی گود کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس نے حیدر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے نمرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نمرہ اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانا چاہتی تھی کہ اسے دودھ پلا سکے، مگر ارحان نے حیدر کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک طرف بابا کا ہاتھ بھی تھامے رکھے اور دوسری طرف ماما اسے دودھ بھی پلائیں۔ شرم سے سرخ ہوتی نمرہ بولی، بیٹا چلو دوسرے کمرے میں چلیں، میں وہاں دودھ پلا دوں گی، مگر وہ اور زیادہ رونے لگا۔ حیدر بولا، کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو کیوں ڈرا رہی ہو؟ یہیں بیٹھ کے پلا دو، میں ہماری طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس نے فوراً اون نکال لیا اور ارحان کے ہاتھ میں بھی تھامے ہوئے تھے۔ ہچکچاتے ہوئے نمرہ نے وہیں بیٹھ کر ارحان کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حیدر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر شاید یہ فطری خواہش تھی کہ اس کی نظریں بے اختیار نمرہ کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے اندر کے جذبات پھر سے مچلنے لگے۔ جب وہ دودھ پلا کر اٹھنے لگی تو حیدر نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ ارحان سو چکا تھا۔ کیا تم مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع نہیں دو گی؟ نمرہ بولی، میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا جیسا آپ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر وہ اسے بہت قریب لے آیا تھا۔ نہیں، میں معافی اپنے طریقے سے مانگوں گا، جہاں جہاں میں نے تمہیں درد دیا ہے وہاں وہاں میں تمہیں سکون دوں گا۔
نمرہ ہچکچائی مگر وہ اسے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لٹا چکا تھا۔ حیدر پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے اور ارحان بھی جاگ جائے گا، بستر بڑا ہے، وہ ایک طرف سو رہا ہے، نہیں جاگے گا اور ہم شور بھی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا اور نرمی سے اپنے نمس سے آشنا کرنے لگا۔ پہلی بار اس کے نمس میں جنون نہیں محبت تھی۔ نمرہ بھی جیسے پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی اس کے قریب آیا ہی تھا کہ اچانک بولا، ناصرہ تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ تمہاری گردن پہ اپنے لب رکھنا کتنا پسند ہے۔ ناصرہ کا نام سنتے ہی نمرہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر حیدر کو دیکھا۔ حیدر نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، نہیں میرا مطلب تمہارا نام تھا۔ مگر تب تک نمرہ خود کو ان سے الگ کر کے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بے آواز رونے لگی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی مگر اس کی سسکیاں باہر تک آ رہی تھیں۔ حیدر خود بھی شرمندہ تھا، آخر میں وہ بھی ایک لڑکی تھی، اگرچہ اس کی بیوی کی بہن ہی کیوں نہ تو۔ وہ کمرے میں واپس آئے، دیواروں پر جگہ جگہ ناصرہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اسے گہری سانس لی، ایک ایک کر کے سب تصویریں اتار کے اسٹور روم میں رکھ دی۔ اگلے دن جب نمرہ ارحان کو لینے کمرے میں آئی تو وہاں ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ ناصرہ باجی کی تصویریں کہاں گئیں؟ اس نے پوچھا۔ حیدر بولا، میں نے ہٹا دی، جب تک وہ میرے سامنے رہتی تھی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ نمرہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اس نے ارحان اور حیدر کی بہت سی تصویریں سے کمرہ سجا دیا۔ ایک فریم میں ناصرہ، حیدر، اپنی ماں اور اپنی تصویریں بھی لگا دی۔ شام کو حیدر آیا تو مسکرا دیا۔ نمرہ اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناصرہ کو بلانا ممکن نہیں تھا مگر وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ گزرتا گیا۔ حیدر گھر آتا تو ارحان بابا بابا کہتا، وہ اس کی طرف دوڑتا۔ نمرہ ہنستے ہوئے کھانا بناتی اور ارحان شرارتیں کرتا۔ حیدر انہیں دیکھ کر بہت ہنستا۔ اس وقت کمرے میں خاموشی تھی۔ ارحان گہری نیند سو رہا تھا۔ نمرہ بستر پر بیٹھی تھی کہ حیدر نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ نائٹ سوٹ میں تھی، حیدر بغیر قمیص کے۔ وہ اس کے سینے انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کے بولی، حیدر کل ہمارا بیٹا ارحان پورے 3 سال کا ہو جائے گا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے نا؟ حیدر مسکرا کے بولا، ہاں۔ پلک جھپکتے ہی سب بدل گیا، مگر ایک بات سوچ رہا ہوں، کب تک ارحان اکیلے کھیلے گا؟ اس کے لیے ایک بہن یا بھائی بھی تو ہونا چاہیے۔ نمرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں، آپ تو آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے تو ارحان ہی کافی ہے، 2 بچوں کو میں کیسے سنبھالوں گی؟ حیدر نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ پگلی، مجھے اب ارحان کے ساتھ ایک بیٹی بھی چاہیے۔ دبی دبی سرگوشیاں، ہنسی اور پھر خاموشی سے سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور ایک اور رات ان دونوں کے نام ہو چکی تھی۔